السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی تک جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو آگے شیئر کریں۔ تو دوستو، آج کا ہمارا ٹاپک ہے مردہ انسانیت۔ یہ جو کل واقعہ پتوکی میں پیش آیا ایک میرج ہال میں، یہ ہمارے مردہ ہونے کی ایک قوی دلیل ہے کہ انسانیت واقعی مردہ ہو چکی ہے۔ ایک انسان جو بچوں کا رزق کمانے کے لیے باہر نکلا اور بدقسمتی سے وہ اس میرج ہال میں پاپڑ بیچنے چلا گیا، جس میرج ہال میں سارے ہی انسان نما حیوان اکٹھے تھے۔ سب سے پہلے تو ہمیں اس چیز پہ غور کرنا چاہیے کہ جو بندہ، جو انسان ایک 10 روپے کا پاپڑ بیچ رہا ہے، یار وہ کتنا مضبوط انسان ہوگا، کتنا طاقتور ہوگا وہ، کہ جس سے تم جھگڑ رہے ہو، جس کو تم مار رہے ہو۔ اور انسانیت وہاں پہ آ کے جواب دے گئی کہ جب اس کو مار مار کے، نڈھال کر کے، ادموا کر کے پھینک دیا، اور اس کے بعد بھی دل کی تسلی نہیں ہوئی، اس مردہ انسان کو بھی مارتے رہے، اور کوئی بھی وہاں پہ، میرے خیال میں کوئی بھی وہاں پہ انسان موجود نہیں تھا، نہ وہ کوئی ملا داڑھی والا جس نے وہاں پہ نقاب پڑھوایا، نہ انتظامیہ میں سے کوئی، نہ کوئی ہوٹل مینیجر، نہ ہوٹل کا مالک، نہ ہی وہاں پہ کوئی مارنے والوں کی کوئی ماں باضمیر، کوئی بہن باضمیر، باغیرت، بے غیرت نہیں کہہ رہا، باغیرت موجود ہو جو ان بے شرموں کو، بے غیرتوں کو روک سکتی۔ کوئی باپ وہاں پہ موجود نہیں تھا جو بچوں کو روک سکتا۔ چلے جی، یہ بات بھی مان لی کہ مارنے والوں نے کسی کی بات نہیں سنی، نہ کسی ماں کی بات کسی نے سنی، نہ باپ کی بات سنی، نہ ہوٹل انتظامیہ کی، کسی نے بھی کسی کی بھی بات نہیں سنی انہوں نے، اور مشتعل ہو کر اس غریب انسان کو مار دیا۔ چلے جی، یہ ظلم تو ہو گیا۔ وہ ظلم کرنے والے 2 تھے، 4 تھے، 10 تھے، جنہوں نے لاتوں سے، گھونسوں سے اس انسان کو مارا۔ تو کیا وہاں پہ اس کے بعد جو حرکت کی گئی، ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی کہ اتنے باضمیر لوگ وہاں پہ موجود تھے، سینکڑوں کی تعداد میں، اور جانوروں کی طرح وہ گھاس چر رہے تھے، اور ایک سائیڈ پہ ہال کے سینٹر میں اس انسان کو مار کے پھینک دیا ہوا تھا۔ وہ مردہ زمین پہ پڑا ہے، اس کے منہ پہ مکھیاں بن بنا رہی ہیں، اور پاس بیٹھے جانور، گدھے، کتے، وہ خنزیر کھانا کھا رہے ہیں۔ وہ
چکن یا چاول نہیں کھا رہے، وہ اس انسان کا گوشت کھا رہے تھے جو مردہ حالت میں وہاں پہ پڑا تھا، جن کو ان لوگوں نے، ظالموں نے مارا تھا۔ وہ گدھے، وہ کتے وہاں پہ موجود تھے، اور کسی کے اندر بھی ایک رتی بھر انسانیت نہیں تھی۔ لعنت ہے اتنے بڑے ہجوم پہ جو وہاں پہ موجود تھا۔ الفاظ تو بہت سخت ہیں، مگر کیا ہمارا معیار بحیثیت مسلمان یہ ہے؟ قرآن کا تو فیصلہ ہے کہ جس نے ناحق ایک انسان کو مارا اس نے پوری انسانیت کو مارا، اور وہاں پہ مارنے والا کوئی ایک نہیں تھا، صرف مرنے والا ایک تھا، اور سینکڑوں کی تعداد میں وہاں پہ بے ضمیر انسان موجود تھے، جن میں مرد بھی شامل تھے، جوان بھی اور بوڑھے بھی، اور وہ بے ضمیر عورتیں بھی شامل تھیں جو بن سنور کے میک اپ زدہ اور نیم برہنہ لباس میں وہاں پہ انجوائے کر رہی تھیں، اور وہ وہاں پہ ایک مجبور اور لاوارث لاش پڑی تھی، اور کسی کے دل میں ذرا بھی خوف خدا نہیں تھا۔ ہاں، خوف خدا تو انسانوں میں ہوتا ہے، وہ تو ایک جانوروں کا ریوڑ تھا، وہ گدھوں کا کہہ لیں، وہ کتوں کا کہہ لیں، وہ بھیڑیوں کا کہہ لیں، مگر وہ جانوروں کا ریوڑ تھا، انسانوں کا ہجوم نہیں تھا۔ وہاں پہ کوئی بھی ایک انسان موجود نہیں تھا۔ خدا کے لیے اپنے مردہ ضمیروں کو زندہ کیجیے۔ اگر اسی طرح اپنے گھر میں ہم نے اپنوں کو ہی مارنا شروع کر دیا تو وہ وقت دور نہیں جب باہر سے لوگ آ کے ہمیں گھروں میں ماریں گے۔ اور اس میں حاکم وقت جو والی ریاست مدینہ کا دعوے دار ہیں، ان کا قصور زیادہ ہے۔ اس کی وجہ کہ عمران خان کو ماں سوائے ڈاکوؤں، لٹیروں اور چوروں، نواز شریف، زرداری، ان سے فرصت ہی نہیں ملتی۔ خود کو دعوے دار کہلاتا ہے کہ میں ریاست مدینہ کا والی ہوں، اور عوام کی رائے کی کوئی پرواہ نہیں۔ ان سے کسی نے سوال کیا تو وہ کہتے ہیں جی میں آلو پیاز کے بھاؤ ٹھیک کرنے آیا ہوں، میں تو ان چوروں ڈاکوں کو ٹھیک کرنے آیا ہوں۔ باہر کا بحث دوسری طرف نکل جائے گی۔ ہم اس طرح موضوع پہ نہیں جانا چاہتے، سیاست پہ نہیں جانا چاہتے۔ جو واقعہ پیش آیا اس کو ہم مد نظر رکھتے ہوئے صرف یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ خدا کے لیے اگر وہاں پہ کوئی ایسا شخص، میرے خیال میں تو نہیں تھا جس کا ضمیر زندہ ہوتا، بے ضمیری تھے سارے، اور جو ویڈیو بنا رہا تھا وہ بھی بے ضمیری ہے۔ سینکڑوں کی تعداد میں موجود لوگ، اور وہ ایک بے بس، اور مارنے والے 10 تھے، 15 تھے۔ وہ 10-15 وہ سینکڑوں پہ بھاری تھے۔ ہوٹل انتظامیہ کا جو سیکورٹی گارڈ ہے وہ بھی کتوں کا رکھوالا کتا ہی تھا۔ کسی نے اس بے بس کی دادرسی نہیں کی، نہ ہی کسی نے اس کو بچانے کی کوشش کی۔ اس کا قصور صرف یہ تھا کہ وہ گھر سے رزق کمانے نکلا بچوں کے لیے، اور واپسی پہ اس کی لاش گھر گئی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اس واقعے میں جو موجود تھے
ان میں سے کوئی بھی بے گناہ نہیں، سارے گناہ گار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو نشان عبرت بنائے۔ اور آخر پہ حاکم وقت سے یہ گزارش ہے، درخواست ہے، درد مندانہ اپیل ہے کہ اس واقعے میں ملوث سب لوگوں کو سر عام چوک میں سزائے موت دی جائے۔ ہم لوگوں کی عادت ہے کہ 1 2 دن 4 دن کسی ایک واقعے پہ بات کرتے ہیں، اس کے بعد اس واقعے پہ دھول پڑ جاتی ہے، ہمارے ذہنوں پہ بھی دھول پڑ جاتی ہے، ہماری زبانوں پہ بھی تالے لگ جاتے ہیں۔ جو بھی چند دن پہلے واقعہ پیش آیا، ایک بدبخت نے اپنی بیٹی کو مار دیا، اس کے بعد ایک واقعہ پیش آ گیا کراچی میں، اسی طرح ایک بدبخت باپ نے اپنی بیٹی کے گلے پہ تیز دار آلہ چلا کے اس کی گردن اس کو ذبح کر دیا۔ اور آج ایک مظلوم، مجبور، غریب، لاچار باپ کو اس کے بچوں سے دور کر دیا۔ اور ہماری حکومت ان چوروں ڈاکوں کے پیچھے لگی ہے، جو یہ وحشی درندے ہمارے ملک کا ناسور بنتے جا رہے ہیں، ان پر کوئی گرفت نہیں، کوئی توجہ نہیں۔ ہمیں صرف عدم اعتماد کو بچانا ہے کہ حکومت نہ جاتی رہے، کرسی نہ جاتی رہے، انسانیت جاتی ہے تو جائے۔ بے ضمیر تو ہے ہی یہ سیاستدان، وہ عمران خان ہو، وہ نواز شریف ہو، وہ آصف زرداری ہو، میں کسی ایک کی بات نہیں کر رہا، یہ سب بے ضمیر لوگ ہیں، یہ نوٹوں پہ تجارت کرنے والے ہیں، ووٹوں پہ تجارت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو نیست و نابود کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔